أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا یہ مہینہ رواں ہے، اور یہی وہ عظیم الشان اور برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں سرور کائنات، خاتم النبیین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائی. اسی مہینے کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے، سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس نیت کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بات بھی ہم سنیں، جو عمل کرنے والی بات ہوگی، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے فرمایا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ، کہ آپ لوگوں کے لیے، آپ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اس شخص کے لیے جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، جو آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ رب العزت کا کثرت سے جو ہے وہ ذکر کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے احوال کا وہ مطالعہ کرے، وہ پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی وہ کوشش کرے، اور اسی کے اندر دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. صحابہ کرام نے یہ چیزیں ہمیں کر کے دکھلائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی ادا کے اوپر صحابہ کرام نے کس قدر جو ہے وہ قربانیاں پیش کیں اور اپنی زندگیوں میں وہ چیزیں لے کر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک سواری پر، ایک اونٹ پر سوار ہوئے. سوار ہوتے ہوئے فرمایا: الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مسکرائے، تبسم فرمایا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ تبسم کیوں کیا ہے، آپ مسکرائے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھا جو میں نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے مسکرائے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی مسکرایا. تو یہ تھا صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ پر عمل کرنے کا جذبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بیٹھا ہوا، جیسے تشریف فرما دیکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی اسی طرح سے بیٹھیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تناول فرماتے ہوئے دیکھتے تھے، تو اسی طرح سے کھانا تناول کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے، اسی طرح سے اپنی رفتار اور گفتار کو کرنے کی، اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور یہی حکم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کریں جہاں تک ممکن ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 3 درجات یا 3 پہلوؤں کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا جو آپ کا ذکر ہے، اور آپ کے خاندان کی جو تاریخ ہے اس کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد کی زندگی ہے، 40 سال تک کی، یعنی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے
اس کو انشاءاللہ اگلے درس حدیث میں اس کو ذکر کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی حیات مبارکہ کی جو بعد کی زندگی، یعنی 23 سالہ جو مکی اور مدنی زندگی ہے، جو نبوی زندگی ہے، اس کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرمایا تھا، آپ کو چنا تھا، اسی لیے آپ کا نام مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا ہے۔ آپ کے ساتھی دنیا کے عظیم ترین انسان، آپ کی ازواج دنیا کی عظیم ترین خواتین، آپ کے گھر جیسا، آپ کی اولاد جیسا کوئی اور نہیں، ان کا انتخاب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا انتخاب کیا گیا، بہترین خاندان میں سے آپ کو چنا گیا۔ آپ کا حسب بھی اعلیٰ، آپ کا نسب بھی اعلیٰ، آپ کے ساتھی بھی اعلیٰ، آپ کے زیر استعمال ساری چیزیں جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ، اور پھر اللہ رب العزت نے ان تمام کی حفاظت کا اہتمام فرمایا کہ جن چیزوں کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے بتا قیامت محفوظ کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر تشریف لائے وہ دنیا کی سب سے مقدس سرزمین کہلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت میں سب سے مقدم رکھا، آپ کو نبی سب سے پہلے بنایا گیا، لیکن آپ کو مبعوث سب سے آخر میں کیا گیا۔ جیسے جلسہ ہوتا ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، تو جو چھوٹے خطباء ہوتے ہیں، خطیب حضرات ہوتے ہیں، ان کو پہلے آنے کی پہلے بلایا جاتا ہے، اور جو صدر محفل ہوتا ہے، جو خطیب اعظم ہوتا ہے، جو صدر محفل ہوتا ہے، اس کو سب سے آخر میں دعوت دی جاتی ہے، اور پھر جب صدر محفل اپنی تقریر کر لیتا ہے اس کے بعد کسی کو بھی تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ محفل سجائی، اور مختلف انبیاء کرام آتے رہے۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر بعد میں حضرت ادریس علیہ السلام اور چوتھے نبی حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے کثیر انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں متا وجب لک النبوہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، یعنی کب آپ کو ملی؟ قال، آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اللہ رب العزت نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ قرآن مجید میں تیسرے سپارے کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع فرمایا، اور ان سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت سے، نبوت سے، رسالت سے سرفراز کروں گا، اور پھر تمہارے پاس اگر تمہاری زندگیوں کے اندر ایسا موقع آئے کہ میرا آخری نبی مصدق لما معکم، جو تمہاری رسالت کی، تمہاری نبوت کی، تمہارے اوپر اترنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم مجھ سے یہ وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی کے اوپر ایمان بھی لے کر آؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس نبی کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ قالوا، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا یک زباں ہو کر اقررنا، کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس نبی پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس نبی کی مدد و نصرت بھی کریں گے۔ اللہ رب نے فرمایا کہ جہاں تم اقرار کرتے ہو تو گواہ رہو، میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اب اپنے نبی کی حفاظت کا اہتمام کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جس بھی نبی سے جہاں بھی ہوئی تو
تو اس نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خیر کے کلمات کہے۔ معراج کی رات ہو، ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، یا زمین پر بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھا کر 2 رکعتیں امام الانبیاء آپ کہلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آپ نے ہمیں عطا کیا اور عزت نے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کریں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی سیرت کا آغاز جو ہے بہت پہلے سے بیان کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جب انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ شروع فرمایا تو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو یہ خبر دی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ایک آخری نبی ہوگا، اور اس کی امت کو ان خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ ہر نبی کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح وہ آخری نبی کی امتی کی حیثیت سے جو وہ دنیا کے اندر آئے، لیکن یہ دعا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ اسلام کے حق میں قبول کی کہ حضرت عیسیٰ اسلام قرب قیامت ایک امتی کی حیثیت سے اپنی ذات کے اندر اگرچہ وہ نبی ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے جو ہے وہ تشریف لائیں گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلیل القدر نبی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعوت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان کی دعا کا نتیجہ ہوں، وبشرا عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ اسلام کی میں بشارت ہوں، میں نوید مسیحا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو بعثت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال زندگی میں سے کچھ احوال کا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان کا پس منظر ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا، ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے کثیر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور بعد میں بڑے مشہور جو انبیاء علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، یا زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سب کا تعلق بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن میں سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، کوسئی ایک مقام ہے، وہاں ان کی پیدائش ہے۔ بعض نے اور ایک لفظ ہے الف واو اور رے، جیسے ہم اردو میں اور لکھتے ہیں اس طرح اور ہے، اور جو بستی ہے اس کی جانب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس بستی کے اس قوم کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، مخالفت کا سامنا ہوا، یہاں تک کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جو کہ وہ آگ میں ڈالا تھا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، پوری تفصیل جو ہے وہ سورہ انبیاء میں پارہ نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے نجات دی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکلے، اور عراق ہی کا ایک اور شہر ہے، قرآن مجید میں بھی بابل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام عرف عام میں اس کو بابل بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جو اصل لفظ ہے وہ بابل ہے۔ تو بابل شہر میں جو ہے تشریف لے گئے، وہاں سے پھر ہجرت کا حکم ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے شام اور پھر فلسطین، اور پھر فلسطین سے مصر میں تشریف لائے۔ مصر میں جب پہنچے تو آپ کی پہلی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی، اور یہاں ہی وہ واقعہ ہوا کہ جب مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے جو حضرت آپ کی جو اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو ان کو چھونے کی کوشش کی، تو اس کا ہاتھ بالکل اس بادشاہ کا شر ہو گیا،
تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو جیسے اس نے توبہ کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ خیر 2-3 مرتبہ جب اس نے ایسا کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت اونچی ہستی ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قائل ہو گیا، اور اس نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی بیٹی، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنی بیٹی نہیں اپنی باندی، جو بھی ہے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس فلسطین میں پہنچے، اور یہاں اپنی پہلی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی چھوڑا، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل بڑھی جس کو ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور کثیر انبیاء علیہ السلام یہاں ہی جو ہے وہ آئے ہیں۔ فلسطین کے اندر انبیاء علیہ السلام کا یہ مسکن رہا ہے، بڑے بڑے دل و قدر انبیاء علیہ السلام یہاں فلسطین میں تشریف لائے۔ آپ اگر عربی کتب کا مطالعہ کریں تو ان علاقوں کو شام کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے، تو شام سے مراد شام کے اندر یہ فلسطین اور جتنے بھی علاقے ہیں اس میں آتے ہیں۔ اور اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ میں پہنچے۔ اب یہ وادی ہے جس کو قرآن نے 13ویں سپارے کے 2 رکوع میں اللہ مجھے فرماتے ہیں غیر ذی زرع، یعنی کہ یہاں زراعت نہیں ہوتی، بے آب و گیا وادی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آج بھی جو ہے وہ مکہ میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، زراعت نہیں ہے۔ تو یہاں جب یہ پہنچے اور پھر حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل السلام کو یہاں چھوڑا، پھر واپسی کی راہ لی، جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پکار کر کہا آمر کا بھی حاضہ، کیا اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے واپس چلے جاؤ؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اگر اللہ نے حکم دیا تو پھر اللہ ہمیں ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ بہت سے یہاں واقعات پیش آتے ہیں، وہ حضرت اسماعیل السلام کی قربانی کا وہ بھی واقعہ جو ہے وہ مکہ کے اندر کا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، تو یہاں ہی اللہ رب العزت نے یعنی اس گھرانے کو، اس کے ہر فرد کو اس قدر نوازا کہ اس گھرانے کے افراد نے جو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کی، اس عبادت کو اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دے دیا اور رائج کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ کی بہت سی عادات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی سنن جو ہے اس امت میں رائج ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے جب 16 سال کو پہنچی تھی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اپنے والد محترم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم کن بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی کہ جو بنیادیں ہیں کعبۃ اللہ کی جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی تھی اور جو مرور زمانہ کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی بنیادیں قدر ختم ہو چکی تھی، کعبۃ اللہ منہدم ہو چکا تھا، اب کچھ آثار باقی تھے، انہی آثار کے اوپر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ یہ تعمیر مکمل ہوئی، اور اس تعمیر کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے پہلے اس بارے میں اس کا ذکر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ تو ان میں ایک رسول بھیج، یعنی اس قوم کے اندر، کہ جو تیری آیات کو اپنی قوم کے سامنے اس کی تلاوت کرے، اس کے اوپر عمل کر کے ان کو دکھلائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، جو عرب ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ ایک عرب بعیدہ ہے، عرب بعیدہ سے مراد وہ قدیم عرب ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم امالکہ، یہ پرانی اقوام جو ہیں ان کا تعلق قوم بعیدہ کے ساتھ تھا، جو بالکل زمانہ گزرنے کے ساتھ نیست و نابود ہو گئی۔ دوسری قوم عاربہ ہے، قوم عاربہ سے مراد جو اصل عرب ہیں یعنی جن کا تعلق یمن کے ساتھ ہے، قوم سبا ہے، قوم حمیر ہے، اور حضرت اسماعیل السلام کا جو سسرالی خاندان جو ہے قبیلہ بنو جرہم، ان کا تعلق بھی یمن کے ساتھ تھا، یہ جو ہے وہ اصل عرب ہیں۔ اور اس کے بعد
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یعنی جو بعد میں یعنی عرب بنے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی وہ قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی تھی۔ یہ قبیلہ بنو جرہم جو ہے یہ یمن سے چلا تھا۔ یمن میں ان کی بڑے باغات تھے، ان کے ہاں بڑے انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے، پانی کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ ایک بند جب ٹوٹا تو وہ اس کا پانی پھیلا اور پھر ان کے پاس جو پانی کی کمی ہو گئی، بہت سی چیزیں ان کی ضائع ہو گئی، تو پانی کی تلاش میں یہ قبیلہ باہر نکلا، یہاں تک کہ مکہ کے قریب جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ پرندے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں، تو یہ سمجھے کہ جہاں پرندے ہوتے ہیں وہاں ہی پانی ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے جب پانی کی تلاش شروع کی تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے پاس پہنچے کہ آب زمزم یہاں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ سے انہوں نے وہاں رہنے کی جو ہے وہ اجازت مانگی، تو حضرت حاجرہ نے اس شرط پہ اجازت دی کہ پانی ہماری ہی ملکیت میں ہوگا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا کچھ معاوضہ بھی ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ چنانچہ قبیلہ بنو جرہم وہاں آباد ہو گیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان، ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصلاً جو زبان تھی وہ عبرانی یا سریانی تھی، عربی زبان نہیں تھی۔ عربی زبان انہوں نے قبیلہ بنو جرہم جو یمنی قبیلہ تھا اس سے سیکھی تھی، اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی جو ہے اسی قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی، اور پھر ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تعلق انہی سے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے عدنان پیدا ہوئے، پھر آگے چل کر قصی اور بڑے بڑے جو ہیں وہ شیوخ پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں سے مجھے پیدا کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی آگے جو قبیلہ تھا بنو کنانہ اس کو اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب فرمایا، اور بنو کنانہ میں سے پھر آگے چل کر قریش کا انتخاب فرمایا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا جو سلسلہ نسب ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا سلسلہ نسب جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، وہ ہے حضرت عدنان تک۔ حضرت عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک سلسلہ نسب آپ بیان کر سکتے ہیں، اس سے اوپر سلسلہ نسب بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک دوسرا سلسلہ نسب ہے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ ہے جو شجرہ نسب ہے اس کا تیسرا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن مدرکہ بن خزیمہ بن الیاس بن مزر بن مزار اور بن معد اور بن عدنان رحمہ اللہ۔ بن عدنان تک بیان کرنے کی عام عوام کے سامنے اجازت ہے، یہاں سے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس کے اندر کچھ مغالطے ہیں، کچھ شکوک و شبہات اس طرح سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی سلسلہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ اب ان میں سے یہ پورا سلسلہ نسب ہے، 3-4 جو بڑی مشہور شخصیات ہیں ان کا میں سے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں حضرت ہاشم رحمہ اللہ۔ حضرت ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں جن کا اصل نام جو ہے وہ عمر ہے، اور ہاشم نام ان کا اس طرح سے پڑا کہ جب مکہ کے اندر ایک دفعہ قحط جو ہے وہ پڑا ہے، لوگ جو ہے وہ بہت بھوکے ہوئے، تو حضرت ہاشم جو ہے وہ شوربے کے اندر روٹیاں جو ہے وہ کوٹ کر پیس کر کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال کر جو ہے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اور انتہائی سخی تھے۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ ہاشم پڑا، اور ہاشم کا مطلب یہ ہے کہ شوربے میں روٹیاں کوٹ کر جو ہے لوگوں کو کھلانے والا۔ یہ حضرت ہاشم جو ہیں انہوں نے ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ مدینہ منورہ میں سلمہ بنت وہب، حضرت سلمہ ہے بنو زہرہ بنو نجار قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ان کا جو میکہ مطلب ان کا جو سسرال تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا۔ پھر آگے چل کر ہاشم کی جو اولاد ان میں عبد المطلب پیدا ہوئے۔ عبد المطلب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں۔ عبد المطلب کا جو اصل نام ہے وہ ہے شیبہ۔
شیبہ عربی زبان میں جیسے سورہ مزمل میں بھی اس کا ذکر ہے، شیبہ مطلب قیامت کے دن جو ہے بالکل لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، تو شیبہ کا مطلب ہے سفید بال۔ چونکہ حضرت عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو شروع سے ہی ان کے سر پہ جو بال تھے وہ سفید رنگ کے تھے، چنانچہ ان کا لقب جو ہے وہ شیبہ مشہور ہو گیا، بعد میں ان کا نام بھی جو ہے شیبہ۔ لیکن عبد المطلب اس طرح سے مشہور ہوئے کہ ہاشم جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت ہاشم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا جو انتقال ہو گیا یہاں مدینہ منورہ کے اندر، تو حضرت سلمہ وہاں ہی انہوں نے رہنا شروع کر دیا اور یہاں ہی حضرت عبد المطلب کی جو پیدائش ہوئی۔ جب ہاشم کے بھائی یعنی عبد المطلب کے جو چچا ہیں مطلب، ان کو پتہ چلا تو مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت سلمہ سے عرض کی کہ آپ جو ہے میرے بھتیجے کو مجھے دے دیں تاکہ اس کو میں اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں۔ تو انہوں نے تو پہلے انکار کیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ حضرت مطلب کے اصرار پر حوالے کر دیا حضرت عبد المطلب کو۔ جب عبد المطلب کو یہ لے کر جو ہے وہ مکہ پہنچے، اپنے ساتھ انہوں نے اپنی سواری پر سوار کیا ہوا تھا، تو مکہ والوں نے دیکھا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ عبد المطلب آیا، وہ سمجھے کہ شاید یہ مطلب جو ہے یہ کسی غلام کو لے کر آئے ہیں، تو اس لیے عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، تو اس لیے بعد میں عبد المطلب ہی کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہوئے، اور بعد میں مطلب نے بتایا کہ یہ میرے غلام نہیں ہیں بلکہ میرے جو ہیں وہ بھتیجے ہیں، تو حضرت ہاشم کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور عبد المطلب یہ وہ شخصیت ہے کہ جب بنو جرہم جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل السلام کا جو سسرالی خاندان تھا، قبیلہ تھا، جہاں سے حضرت اسماعیل السلام نے نکاح کیا تھا جس قبیلے میں سے، تو بنو جرہم کو جو بنو اسماعیل تھے حضرت اسماعیل السلام کے جو اولاد، ان میں آپس میں کچھ مخاصمت اور تنازع بھی چلتا رہا کہ اصلاً جو مکہ مکرمہ کے جو وارث تھے وہ بنو اسماعیل تھے، لیکن جو بنو جرہم تھے انہوں نے مکہ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا، اس کے متولی ہو گئے، اور بالآخر ایک زمانہ آیا کہ جس میں جو ہے بنو اسماعیل نے دوبارہ سے جو ہے وہ بنو جرہم کو مکہ سے نکال کر جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر جو ہے وہ اس کی تولیت جو ہے وہ حاصل کر لی، متولی وہ بن گئے۔ تو حضرت عبد المطلب اس زمانے کے اندر یہ جو بیت اللہ تھا اس کے جو ہے متولی ٹھہرے، اور اللہ رب العزت نے بڑے کام حضرت عبد المطلب سے لیے۔ ان کو رویا صادقہ یعنی سچے خواب آنا شروع ہوئے، خطیب میں سوئے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ ان کے خواب میں آتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ احفر برہ، کہ تم برہ کی کھدائی کرو۔ یہ پوچھتے ہیں برہ کیا ہے، فرشتہ چلا جاتا ہے۔ دوسری رات ان کو پھر خواب آیا اور فرشتہ کہتا ہے احفر مجنونہ، کہ تم مجنونہ کی جو ہے کھدائی کرو۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ مجنونہ کیا ہے، فرشتہ چلا جاتا ہے۔ تیسری رات پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ احفر طیبہ، کہ تم طیبہ کی کھدائی کرو۔ یہ پوچھتے ہیں وہ کیا ہے۔ چوتھی رات پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے احفر ماء زمزم، کہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کی کھدائی کرو۔ تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ زمزم کا کنواں یہاں جو ہے وہ تھا، لیکن جب قبیلہ بنو جرہم مکہ سے نکلے تھے تو وہ بالکل برابر کر گئے تھے زمزم کے کنویں کو، کہ اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہی خواب جو ہے وہ قریش کے سامنے جب ذکر کیا تو قریش نے مخالفت کی کہ نہیں، یہاں خدائی کی کسی صورت اجازت نہیں ہے، لیکن عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے، اس وقت ایک ہی ان کا بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا، تو حارث سے مل کر جو ہے وہ خود ہی کھدائی شروع کر دی اور زمزم کا جو کنواں ہے وہ اس کو دریافت کیا اور اس طرح سے اس کو چالو کیا۔ اور اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک نظر مانگی، وہ نظر یہ تھی، ایک منت مانگی کہ اللہ اگر میرے 10 نوجوان بیٹے ہوں جو میرا سہارا بنے، میرے جو کہ میرے کام آئیں، تو میں ان 10 بیٹوں میں سے کسی ایک کو اللہ تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ جب کہ حارث سمیت حضرت عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے تھے، جب ان کے 10 بیٹے اور سب کے سب جوانی کو پہنچے تو اسی طرح ایک دن ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ ان کو خواب میں آیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ نے تو نظر مانی تھی، آپ اس نظر کے اوفی بنظری کی اپنی نظر کو پورا کرو۔ چنانچہ یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے اللہ سے جو ہے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک کو میں قربان کر دوں گا، تو کون قربانی کو تیار ہے، کون کون قربانی کو تیار ہے؟ سب نے کہا کہ ہم میں سے آپ جس کو چاہیں قربان ہونے کے لیے، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اس قربانی کے لیے تیار ہے، آپ انتخاب کر لیں۔
چنانچہ انتخاب کیا گیا اور قرعہ اندازی کی گئی. قرعہ جو نکلا وہ حضرت عبد المطلب کے جو سب سے محبوب بیٹے تھے حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کے نام نکلا. چنانچہ جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر ان کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں وہ آگے آ گئیں اور انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ بھائی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ قرعہ اندازی کریں، ایک پرچی میں اونٹوں کی تعداد لکھیں 10 اونٹ اور ایک میں عبداللہ کا نام لکھیں، تو جس کے نام بھی قرعہ آتا ہے تو آپ اونٹوں کی قربانی، اگر اونٹوں کے نام قرعہ آتا ہے آپ اونٹوں کی قربانی کر دیں، ورنہ پھر بھائی کی. پہلی مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی 10 اونٹ لکھ کر، تو جو قرعہ نکلا وہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا. دوسری مرتبہ اونٹوں کی تعداد کو بڑھا دیا گیا، 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیے گئے، پھر بھی جو قرعہ نکلا وہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ مقرر کیے گئے، یعنی 10ویں مرتبہ جو ہے قرعہ اندازی کی گئی اور 100 اونٹ جو ہے وہ لکھے گئے، تو تب جا کر قرعہ جو ہے وہ اونٹوں کے نام نکلا، حضرت عبداللہ کے نام نہیں نکلا. تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ان کے فدیے کے طور پر جو ہے وہ ذبح کیے. پہلے عرب کے ہاں ایک انسانی جان کا جو فدیہ ہوا کرتا تھا وہ 10 اونٹ ہوا کرتے تھے، لیکن جب سے حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ کی قربانی کی تو اس کے بعد 100 اونٹ ایک انسانی جان کا فدیہ جو ہے وہ قرار دیا. اب یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا بن الذبحتین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل اسلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم اسلام نے ساتھ لے کر گئے، اور حضرت میرے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے والد محترم حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے. تو اس طرح سے، اور پھر یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا ہے، یہ کوئی ویسے اتفاق نہیں، ہر چیز کا انتخاب کیا گیا. حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے تھے ان میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے طور پر. کسی اور کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا، جو بقیہ 9 تھے ان میں سے کسی اور کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ایک کا نام عبد العزیٰ تھا جس کو میں اور آپ ابو لہب کے نام سے جانتے ہیں. اب اس کا نام ہی بدھ کے نام پر ہے، عبد العزیٰ، عزیٰ جو ہے بدھ کا نام ہے. اور پھر ایک کا نام عبد الشمس تھا، اور اسی طرح دیگر کے بھی، ایک کا نام عبد الحارث تھا. دیگر بیٹوں کے ایسے ہی نام تھے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جن کو بننے کی سعادت حاصل ہوئی وہ ان کا نام شروع سے تھا حضرت عبداللہ. عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. تو آپ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح جو ہے وہ بنو زہرہ قبیلہ ہے. بنو زہرہ قبیلہ میں وہب بن عبد مناف ان کی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا نکاح ہوا. اور پھر اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر بہت سے قبائل آباد تھے، بنو ثقیف تھے، بنو نزیر قبیلہ تھا، دیگر بہت سے قبیلے تھے، لیکن بنو زہرہ جس کا معنی بھی خوبصورت ہے اور جس کا کردار بھی سب قبائل سے، مدینہ منورہ کے اندر موجود سب قبائل سے سب سے اچھا تھا کہ خاندانی شرافت ان کے اندر تھی، اس اعتبار سے بھی وہ ممتاز تھے. تو قبیلہ ثقیف جس کا مطلب ہے چاقوؤں والا، اس کا انتخاب نہیں کیا گیا. بنو نزیر اس کا جس کا مطلب ہے کانٹوں والا، اس کا انتخاب نہیں کیا گیا. بنو زہرہ کا انتخاب کیا گیا. زہرہ، بنو زہرہ کا مطلب ہے پھولوں والا، تو اس کا انتخاب کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے لیے. چنانچہ حضرت عبداللہ کا جو نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، اور پھر آگے چل کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے کے تجارت کے لیے جب واپس تشریف لائے، مدینہ منورہ میں کچھ یہاں پہنچے، بیمار ہو گئے. آپ کے ساتھی مکہ آئے تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں آیا، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا مدینہ کہ جاؤ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر آؤ. جب حارث مدینہ پہنچے، دوسری جانب حضرت عبداللہ کا یہاں انتقال ہو گیا تو وہاں ہی ان کی تدفین ہوئی. تو واپس آ کر حضرت حارث نے جو ہے وہ اپنے والد محترم کو بتلایا حضرت عبداللہ کے حوالے سے. تو حضرت عبداللہ کے انتقال کا سن کر حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان اور مغموم ہوئے. اس سے آگے چل کر چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، صرف 1-2 باتیں عرض کرنا مقصود ہے. حضرت عبد المطلب ان کے ہی دور کے اندر 2 بڑے عظیم واقعات پیش آئے ہیں. ایک ہے بادشاہ ذو نواس کا واقعہ. اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے، یہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول کے اندر تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اندر،
اس زمانے کے اندر دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک جانب کیسر تھا یعنی کہ روم کی بادشاہت تھی، دوسری جانب کسرا کی بادشاہت تھی یعنی اہل ایران تھے، اور پوری دنیا میں اس وقت یہ دو بڑے آپ کہہ رہے سپر پاور یہ طاقتیں تھیں، اور اس میں لیکن مکہ مکرمہ کے اوپر کسی کا بھی تسلط نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ اس اعتبار سے بالکل آزاد تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا ذو نواس نے جتنے بھی اہل حق تھے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور زمانے کے اندر جو اہل حق تھے وہ اہل عیسائی تھے، عیسائی لوگ تھے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ جو سورۃ حدیث اس بارے میں اس میں بھی اس کا ذکر فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، تو اس نے خندقیں کھودی اور ان کو آگ سے بھرا اور اس کے اندر اہل حق کو ڈالنا شروع کر دیا۔ اس قدر اس نے ظلم و ستم یعنی اس کی انتہا کر دی۔ ان میں سے صرف ایک آدمی بچا اور اس نے جا کر اہل روم میں جو بادشاہ تھا کیسر اس کو جو ہے شکایت کی کہ ہمارے اوپر تو اس قدر جو ہے وہ ظلم کیا گیا ہے، ذو نواس جو یمن کا بادشاہ اس نے ظلم کیا ہے۔ تو روم نے حبشہ کے جو حکمران تھے ابرہہ اور ارتیاس، ان دونوں کو خط لکھا کہ آپ جو ہیں وہ ذو نواس بادشاہ سے بدلہ لیں۔ چنانچہ اب یہ جو حبشہ کے جو حکمران تھے ابرہہ اور ارتیاس یا ارباد اس قسم کا لفظ آتا ہے، یہ دونوں پہنچے یہاں یمن میں اور ذو نواس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، بالآخر ذو نواس کو قتل کر دیا اور ان دونوں نے یمن کی حکمرانی سنبھال لی۔ ابرہہ نے اور پھر اس کے جو دوسرے ساتھ اس کا حکمران تھا، کچھ عرصے بعد دونوں کے آپس میں اختلافات ہوئے اور ابرہہ نے اپنے ساتھ دوسرے حکمران کو قتل کر دیا اور اکیلا جو ہے وہ یمن کا حکمران بن گیا۔ اور پھر اس ابرہہ نے ایک وقت آیا کہ مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کی، اور وہ سارا کے آپ کے سامنے ہوگا، جس کو اصحاب الفیل کا واقعہ جس کا ذکر سورہ فیل میں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے، یہ جو ہے یہ مکہ میں پہنچا تاکہ بیت اللہ کو منہدم کیا جائے۔ جب یہ عرفات سے گزرتا ہوا مزدلفہ میں، مزدلفہ سے آگے مینا میں، مینا سے آگے وادی محصر ہے وہاں پہنچا، تو حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ مذاکرات کے لیے اس کے پاس آئے۔ اس کے خیال میں یہ تھا کہ عبد المطلب یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے مکہ کے اوپر چڑھائی نہ کریں گے، وہ اس نے اس سے پہلے حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ تھے تقریباً 200 کے قریب اس نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے، تو عبد المطلب ان کی بابت اس سے پوچھنے کے لیے آئے تھے اور آپ کے ساتھ ہی کہا کہ دیکھیں آپ میرے اونٹ چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ آپ بیت اللہ کی بات نہیں کرتے، آپ اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ دیکھیں انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں نے اپنے اونٹوں کی بات کرنی ہے، جو بیت اللہ کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کر لے گا۔ چنانچہ وادی محصر سے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے، اور اس سے قبل حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ کو مکہ مکرمہ کو جو ہے وہ خالی کر دیا تھا، اپنے جتنے بھی رشتہ دار اعزا و اقربا تھے وہ یہاں مکہ سے جو ہے یعنی بیت اللہ کی جو وادی ہے اس سے دور چلے گئے تھے۔ جیسے یہ قریب پہنچتا ہے تو پھر ابابیل جو پرندے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو مقام عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا کہ ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، جس کو بھی لگتے تھے تو اس کا جسم بالکل گسم ہو جاتا تھا، اور بالکل آخر میں جو ہے وہ ابراہ کو بھی وہ پتھر لگے اور بلا آخر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اعضاء کٹنا شروع ہوئے اور وہ اس دنیا سے اس طرح سے اذیت ناک موت جو ہے وہ مارا گیا۔ اور یہ جو سال ہے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اب اسی سال یعنی عام الفیل جس سال یہ واقعہ پیش آیا ہے اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی ولادت ہوئی۔ اس اعتبار سے بڑا اہم ترین سال ہے۔ تمام جو سیرت نگار ہیں، جو مورخین ہیں، ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی ہے تو وہ یہی سال عام الفیل کا تھا جس سال ہاتھیوں والا جو ہے واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو عرب لوگ ہیں وہ اسی تاریخ سے مختلف واقعات کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں۔ یہاں آپ سے اچھا 2-3 باتوں کے اندر علماء کا سیرت نگاروں کا اتفاق ہے اور باقی باتیں اختلافی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جس سال یہ وہی سال ہے کہ جس سال ابراہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، اسی سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی 50 دن بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی۔ ایک اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ دوسری بات کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے، اس میں بھی اتفاق ہے۔ 2-3 اس میں اختلافی قول بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں محرم ہے، کچھ کہتے ہیں سفر ہے، لیکن جمہور علماء کا جو قول ہے، جمہور کا مطلب جو علماء کی اکثریت ہے ان کے ہاں جو ہے وہ ربیع الاول۔ تیسری جو
جس کے اوپر اتفاق ہے وہ دن ہے کہ پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ باقی کس تاریخ کو ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی ہے، جمہور علماء کے مطابق جو میں نے جتنی بھی سیرت کی بڑی بڑی کتابیں